الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کا میں نے ذکر کرنا شروع کیا تھا. اس کے درمیان یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قدم بقدم ایک ایک درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو آج سے ایک ترتیب سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ ایسی نہیں ہے جیسی ہماری زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ابتدا بھی کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اور اس کی انتہا کس طریقے سے ہے اس کا ذکر جب میں کروں گا تو انشاءاللہ وہ چیز سمجھ میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک یہاں سے شروع نہیں ہو رہی جیسے کہ ہماری پیدائش سے ہماری زندگی کی ایک ابتدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا جو اس وقت ہوئی تھی جب یہ کائنات بنی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات اور زندگی کے معمولات اس کو سیرت کہتے ہیں. پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو سیرت کہتے ہیں. میری کوشش ہوگی انتہائی مختصر کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ حضرات کے سامنے یہ جمعات کی ترتیب سے رکھوں گا کہ ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہمیں سمجھ میں آئے. اور یہ میرا سمجھ لیجئے کہ ایک غم اور ایک حزن اور ایک دکھ ہے کہ آج کی ہماری نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی. صرف نام جانتی ہے اور ابا کا نام جانتی ہے، اماں کا نام جانتی ہے، پیدا کہاں ہوئے تھے، مکے میں ہوئے تھے، بس اتنا کچھ پتہ ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معرفت آج ہمارے اندر نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا کی جانے کی کوشش ہوتی ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ یہ جمعے کے مختصر سے وقت میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور میری کوشش ہوگی انتہائی مختصر کہ تاکہ بنیادی ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. اور اگر آپ کی دلچسپی رہی تو انشاءاللہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو حیران کر دینے والی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ لمحات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر کس نوعیت کی تبدیلیاں آئیں، کس نوعیت کے واقعات ہوئے، کون کون سی چیزیں آئیں، کون کون سی پروڈکشن پیشن گوئیاں تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسی عجیب و غریب طریقے سے آئیں جو آج تک دنیا کے سامنے عام طور پر نہیں، کتابی دنیا میں تو موجود ہے لیکن عام طور پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا آپ کی پیدائش سے نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمائی ہے وہ بڑا عجیب ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بنایا. ان تمام انسانوں کے بنانے سے پہلے تمام انبیاء کو بنایا اور ان انبیاء کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر جمع کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا اور ان سب سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد اور پیمان لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میں کتاب بھی دوں گا، تمہیں میں حکمت بھی دوں گا، اور اس کے بعد حکمت اور کتاب ملنے کے بعد تمہاری ایک امت بنے گی اور وہ امت تمہاری پیروکار ہوگی. اور اس امت کے بعد ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جاتے ہیں، یہ واقعہ ہوا نہیں ہے لیکن اگر آ جاتے ہیں تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی امت کو چھوڑو اور اپنی امت کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ اور ان کی تصدیق کرو. اس آیت کی بہت سی تفسیریں ہیں. یہ جو میں نے تفسیر ذکر کی ہے
یہ قاضی ایاز نے شفا اپنی کتاب شفا کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور ابن کثیر نے اختلاف کیا اور کئی لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تفسیر مروی ہے وہ یہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر جس ذات نے سب سے پہلے وعدہ لیا وہ ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، اور وعدہ کرنے والے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تھے، اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا، میں گواہ ہوں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینے والے سب سے پہلے خود اللہ رب العزت ہیں، اور اس کے بعد کائنات کی افضل ترین مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اتنا بڑا درجہ ہے ہمارے پیغمبر کا کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی آسمانوں پر تعریفیں سنی تو عرض کیا کہ اے اللہ یہ کون سی امت ہے؟ کہ یہ امت محمدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے بنی اسرائیل کی جگہ پر یہ امت دے دیجئے، تو کہا کہ نہیں، یہ امت محمدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ ملے گی تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ نے باوجود اس کی کہ وہ نبوت کا ایک رسالت کا مقام رکھتے ہیں، کائنات کے اولو العزم 1,24,000 انبیاء میں سے 5 انبیاء ہیں جو کائنات کے سب سے اوپر ہیں، ان میں ایک نام حضرت موسیٰ کا ہے۔ پھر انہی انبیاء میں سے 4 انبیاء ایسے ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے 4 انبیاء ایسے ہیں جو اللہ کے چنیدہ ہیں، ان میں بھی حضرت موسیٰ کا نام آتا ہے، یعنی کوئی عام پیغمبر نہیں بلکہ خاص الخاص اور خاص الخاص ترین پیغمبر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ امت مجھے نہیں دیتے تو اے اللہ مجھے اس امت میں شامل فرما دے، یعنی مجھے اور آپ کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت دے دی ہے جو نسبت پیغمبر مانگتے چلے گئے۔ اور یہ نسبت کیوں ہے؟ یہ نسبت اس لیے ہے کہ ہمارے اوپر نام لگا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو اسی لیے تھوڑی سی یہ کوشش ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معرفت ہو۔ یہ آسمانوں میں سیرت کا چرچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجب النبوہ، آپ کے اوپر نبوت کب لازم ہوئی، کب آپ کو نبوت ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ نے مجھے اس وقت بھی یہ پیغمبری عطا فرما دی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، لیکن جواب کیا مل رہا ہے؟ مجھے نبوت اس وقت ملی جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، ایسی عجیب و غریب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال، سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 146 جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ آپ نے میرے بہت سے نام رکھے، ان میں سے آپ نے میرا ایک نام رکھا ہے ابو محمد، ایک نام رکھا ہے ابو محمد۔ یہ آسمانوں کی بات ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں پر تھے تو آپ نے میرا نام ابو محمد رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جان سکتا ہوں کہ محمد کون ہے جس کا میں والد ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم آپ کو اجازت ہے کہ آپ عرش کی طرف دیکھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی طرف دیکھا تو اس کے رخنوں میں سے ایک نورانیت کا نور باہر چھلکتا ہوا نظر آیا۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کون سا نور ہے؟ کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ کون ہے جن کی نسبت سے آپ نے میرا نام ابو محمد رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ محمد ہیں جو آپ کی نسل میں سے پیدا ہوں گے، تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ مجھے اتنے عزیز ہیں کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ایک روایت نہیں، یہ بہت سی روایت ہے، اور اس میں
اس سے ملتی جلتی بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو کہ موضوع ہیں، جو کہ ایسی ہیں ناقابل بیان ہیں. یہاں چونکہ مختصر بات کرنی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو روایت ہے یہ پکی روایت ہے. حضرت ابو بکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے میسرہ، اس کو میسرۃ الفجر کہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے تھے اور شام کے سفر میں آپ کی عجیب و غریب کرامات دیکھی. موقع پہ انشاءاللہ ذکر کو. میسرۃ الفجر نے بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ آپ پیغمبر، آپ کو رسالت کس وقت ملی؟ اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا، میں پیغمبر تھا. متا کنت نبیا، آپ کب نبی بنے؟ کنت نبیا، میں نبی تھا. یہ چیز موجود ہے. وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرمائی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چرچے تو آسمانوں میں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوتا تو آسمانوں پہ عجیب وجد کا سامان ہوتا. لیکن آسمانوں کی بات سے ہٹ کے میں اگر سیرت کی ابتدا کروں، آدم علیہ السلام سے جو سیر نگاروں نے بات لکھی ہے اور حضرت شیش اور دیگر جنت کے احوال اگر لکھے جائیں، بیان کیے جائیں تو ایک بڑی طویل بات ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مقام کو تیار کیا، ایک مقام کو تیار کیا. اور وہ مقام ایسا ہے کہ جو مقام بالکل ویران تھا اس کو آباد کیا. وہ کیسے آباد کیا؟ کچھ باتیں میں اس کی ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ کیا ہے. پیغمبر آتے گئے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہجرت کرتے بغداد سے بابل، اور بابل سے پھر ہجرت کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے شام یعنی آج کے بیت المقدس فلسطین کے علاقے میں پہنچے ہیں. فلسطین جہاں بیت المقدس سے اس کے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر الخلیل کے نام کا ایک شہر ہے، یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آرام فرما ہے اور یہیں پر حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی تھی. جب یہاں پہنچے تو حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے ساتھ تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 86 برس ہو چکی تھی. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ یہاں سے ہجرت کیجئے، لیکن اپنی ایک بیوی کو یہاں چھوڑیے اور اپنی دوسری بیوی ہاجرہ کو یہاں سے لے اور چلتے جائیں. حضرت ابراہیم چلتے گئے یہاں تک کہ مکہ کے پہاڑ آئے. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ مجھے کون سی بستی میں چھوڑنا ہے؟ کہا آپ کو میں چھوڑوں گا، لیکن میں آپ کو ایسی جگہ پر چھوڑوں گا جہاں بستی اور آبادی نہیں. یہ انتظام ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، یہ انتظام ہو رہا ہے اور جگہ کو آباد کرایا جا رہا ہے 500 سال پہلے سے کہ وہاں پر ایک تیاری کی جائے. چنانچہ حضرت ہاجرہ جب مکہ کی لق و دق وادی میں اور کالے پہاڑ جہاں کے ہو، کالے پہاڑ یعنی دھوپ کی شدت ایسی ہے کہ پہاڑوں کا رنگ بھی کالا ہو جائے. انسان تو انسان ہے نا، پہاڑوں کا رنگ بھی کالا ہو جائے، ایسی دھوپ کی شدت ہے. اور حضرت ہاجرہ یہاں پر رکی ہیں. حکم ہوا جبریل کی طرف سے کہ آپ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبریل کے ذریعے سے کہ آپ یہاں سے چلیں اور واپس بیت المقدس کی طرف چلے جائیں. حضرت ہاجرہ پیچھے بھاگی ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اگر حرم سے نکلے اور جنت المعلہ کی طرف جائیں تو معلہ اونچی جگہ ہے اور مسفلا جہاں سے عام طور پر پاکستان کی بسیں ملتی ہیں وہ نچلی جگہ ہے. تو یہاں یہ نیچے کا علاقہ ہے، اوپر معلہ جہاں پر آج قبرستان ہے، قبرستان سے آگے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ تک حضرت ہاجرہ پہنچی ہے. اور حضرت ہاجرہ نے پہنچ کر آپ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم خاموش کہ مجھے بولنے کی اجازت، اشارے سے بتایا بولنے کی اجازت. 20-22 سال عمر ہوگی اما ہاجرہ کی اور یہ یہاں پر بلاخر تنگ آ کر کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے. یعنی جی ہاں اللہ کا حکم ہے. تو کہنے لگی اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے. چھوٹا بچہ گود میں اٹھایا ہوا، جو دودھ پیتا بچہ ہے یہ گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ماں باپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور جب یہ حکم ہوا تو یہ توکل دیکھیں. آج جہاں پر حتیم ہے، جس جگہ آج حتیم ہے، اس جگہ پر حضرت ہاجرہ کو خیمہ لگا کے دیا کہ یہاں پر آپ رکیں گی. اور آج تو یہاں پر آپ کو تھوڑی کھلی جگہ نظر آئے گی، لیکن تھوڑا سا حرم کے ایک پہلی دوسری منزل پہ چڑھ کے دیکھیے
تو آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے پہاڑوں کو کاٹ کے جگہ بنائی ہے. اور آج سے 500 سال پہلے، آج سے 5000 سال پہلے یہ جگہ کیسی ہوگی آپ ذرا تصور کیجئے. اور اس وقت کالا سیاہ اندھیرا، حضرت ہاجرہ اکیلی ہیں اور حضرت اسماعیل، تھوڑا سا ساتھ پانی ہے، کچھ باجرہ ہے، کچھ گندم ہے، کچھ دانے ہیں. یہ 3-4 دن چلے ہیں. جب یہ 3-4 دن چلے ہیں اور 3-4 دن کے بعد ختم ہوئے، گرمی کی شدت ہے، حضرت ہاجرہ پریشان کہ اب کیا ہوگا، اور دیکھا کہ بچہ بلبلا رہا ہے، پانی بالکل ختم ہے، نہ دائیں انسان نہ بائیں انسان، کوئی پرسان حال نہیں. لیکن امید تھی کہ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے، لیکن امید کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی کہ انسان کمزور ہے، اسباب کے اوپر نظر ہوتی ہے. سمجھ نہیں آیا، کالے پہاڑ ہیں. تو دیکھا ایک اونچی پہاڑی ہے، اس طرف جبل ابی قبیس، جبل ابی قبیس کی چھوٹی پہاڑی، اس پہ چڑھ کے دائیں بائیں دیکھا کہ کہیں کہیں پانی نظر آ جائے. اصل میں پانی نظر آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر پرندے اتر رہے ہوتے ہیں سمجھ لے وہاں پر پانی ہے، اور جس جگہ پرندے نہ ہو تو سمجھ لے وہاں پر پانی نہیں ہے. تو وہ اوپر چڑھی اور اوپر چڑھ کے دیکھا کہیں کوئی پرندہ نظر آ جائے کہ پتہ چل جائے کہ دائیں بائیں کچھ پانی ہے. تو دیکھا تو نہ دائیں پرندہ نہ کہیں بائیں پرندہ. تو دیکھا کہ مروہ کی پہاڑی تھوڑی سی اونچی ہے، اتنے اونچے پہاڑ پہ تو چڑھ نہیں سکتی، تو مروہ کی تو یہاں سے چلی ہیں. حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا یہاں پر، جہاں پر آج جس جگہ پر آج مقام ابراہیم رکھا ہے اس سے اسٹریٹ 20 فٹ پیچھے یہاں حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، اور جناب حضرت ہاجرہ چلی ہیں. جب تھوڑی سی جگہ نیچی آئی تو ماں ہے، دبدبا ہوا، پریشانی ہوئی کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تو بھاگی. جب بھاگی ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میلین افضرین ہے، وہاں ہر حاجی کے لیے بھاگنا ضروری ہے. حضرت ہاجرہ سے پہلے سعی نہیں ہوتی تھی، نہ عمرے میں نہ حج میں. ابھی حج میں سعی واجب ہے، عمرے میں بھی سعی واجب ہے کہ اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا. تو یہ سعی کرنا، یہ حضرت ہاجرہ جب صفا سے لے کے مروہ تک بھاگی ہیں پانی کی تلاش میں. جب پانی کی تلاش میں بھاگی، ادھر بھاگی ادھر بھاگی ادھر بھاگی ادھر. جب 7 چکر پورے ہوئے تو پھیپھڑے پھٹ رہے اور نیچے گری ہیں. نیچے گری ہیں تو دیکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، ایک آدمی نورانی فرشتہ سا نظر آیا. کبھی آدمی کہاں سے ہے، نہ دائیں نہ بائیں کچھ بھی. تو پھر ایک دفعہ پھر بھاگی ہیں. جب بھاگی ہیں تو وہ آدمی تو جا چکا تھا، لیکن جب دیکھا تو وہ تھے تو جبریل. حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل کے پاؤں مارنے سے یا پر مارنے سے، اس سے بعضوں کو اشتباہ ہو، حضرت اسماعیل کی ایڑیاں مارنے سے. حضرت اسماعیل کی ایڑیاں مارنے سے چشمہ نہیں پھوٹا، حضرت جبریل کے پر مارنے سے چشمہ پھوٹا. ہاں اس کے اوپر حضرت ابراہیم کی ایڑیاں بھی شامل ہیں، ان کی برکات بھی شامل ہیں، لیکن اصل اللہ کا حکم حضرت جبریل کے پر سے نمودار ہوا کہ پر لگا اور وہاں سے پانی مائع شلال بن کے ایسے اڑا. عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان میں کہتے زمزم زمزم. اوہ رک جا تجھے محفوظ کر لوں. یہ عبرانی میں زمزم کہتے ہیں. عربی میں چونکہ عربی میں جیسے ہمارے پاس انگریزی میں بہت سے الفاظ ادھر منتقل ہو گئے، تو اسی طریقے سے عربی میں بہت سے الفاظ عبرانی کے سریانی کے ایسے منتقل ہوئے. تو کہتے زم کے رک جا کہ میں تیرے گرد کچھ جگہ بناؤں. چنانچہ پتھروں کا گڑھا بنایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی، وہ گارا بنا، پانی رکا اور وہ پانی بہتے بہتے ایک چشمہ بن گیا. یہ چشمے کا پانی حضرت ہاجرہ نے استعمال کرنا شروع کیا. جب پانی آیا تو پرندے آنے لگے تو پھر دوسرے قبائل آنا شروع ہوئے. یہ دوسرے قبائل آئے اور ان دوسرے قبائل نے کس طریقے سے کعبہ کو آباد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبادی کا ذریعہ بنا، انشاءاللہ یہ آئندہ جمعے سے عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.